الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان كفورا وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى فالذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کیونکہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے اور 2 ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں باتیں عرض کی جا رہی ہیں. آج بھی اسی موضوع کو مجھے آگے بڑھانا ہے. گزشتہ مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھیں، یعنی وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے اور ہیں. اتنا کافی نہیں، اس کے ساتھ اور یہ ہے کہ وہ جتنی بھی باتیں لے کر آئے وہ ساری باتیں حق تھی، اسی میں کامیابی تھی. اس بات کو زبان سے بھی بولنا ہے اور دل کے اندر اس کو جمانا ہے. یہ ہے ایمان بالرسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھا جائے اور جتنی باتیں آپ لے کر آئے آپ نے بتائی وہ ساری باتیں حق تھی اور حق ہیں. اس بات کو زبان سے بھی بولنا ہے اور اپنے دل کے اندر بھی اس کو بٹھانا ہے. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر ایمان مکمل اس میں ہو جاتا ہے، ایمان بالرسول مکمل ہو جاتا ہے. جب ایمان بالرسول ہوا تو اب ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا. آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو پورا کرنا، جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان باتوں سے رکنا. یہ آپ کا دوسرا حق ہے، اطاعت رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کے حکم پہ چلنا. قرآن مجید کے میرے بھائیوں آیتیں بھری ہوئی ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس سے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پہلے اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اور فوراً جوائن کر کے اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے تم اعراض مت کرنا، اس سے روگردانی مت کرنا. تم سنتے رہو، سن رہے ہو یہ بات. یہ ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس سے اعراض، ان کی اطاعت سے اعراض مت کرو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے نبی جی آپ فرما دو لوگوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اعراض کرو گے، اگر وہ روگردانی کریں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے. کتنی آیتیں چاہیے آپ کو؟ گفتہ اللہ بود گر کے از حلقوم عبداللہ بود. نبی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے. گلا عبداللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بات نکلی ہے، لیکن بات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت میں شمار کیا. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. تمہیں رسول جو بات دے میں وہ لے لو، اور جن باتوں سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. تو جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا، ایک ساتھ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد یہ ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی. اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے وعدے کیے رسول اللہ کی اطاعت کرنے پر، اور وعیدیں سنائی مخالفت کرنے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر سخت وعیدیں سنائی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کر گیا، اس نے بڑی کامیابی پائی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. آج میرے عزیزو، پہلے تو یہی معلوم کرنا ہے کہ حکم کیا ہے. معلوم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے. اب وہ درجات ہوں گے. حضور نے جس چیز کا حکم دیا ہے، بھائی داڑھی رکھنا حضور نے حکم دیا تو داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ وہ درجات ہوتے ہیں. قرآن میں جس چیز کا حکم ہوتا ہے اس کو اور اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ قرآن ہی کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو جب بندہ ایمان لے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب حضور کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے. اور آپ کی اطاعت کے خلاف کرنا
سخت وعید کا مستحق آدمی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر چلنا ضروری، اور نواہی سے بچنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا یہ بھی ضروری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، تو کون انکار کر سکتا ہے، کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس آدمی نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے، اس نے انکار کیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کتنے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، کتنے اوامر ہیں، حضور کی منع کی ہوئی باتوں سے ہم کتنا بچ رہے ہیں۔ یہ تو حقوق میں سے ہے حضور کی۔ وعید کیا ہے؟ جس نے حضور کی نہیں مانی اس کی وعید قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول سے کچھ تعلق پیدا کر لیتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے نبی سے کچھ کنیکشن کر لیتا، قائم کر لیتا، تعلق پیدا کر دیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ دین آ گیا تھا، ہدایت آ گئی تھی، لیکن غلط ماحول کی وجہ سے میں نے حضور کا طریقہ نہیں اپنایا، میں حضور کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں کر سکا۔ میرے بھائیو قرآن پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مناظر بیان کیے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقول یا لیتنی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ ہوں گے۔ وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کاش کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، الگ الگ بیان کیا، اللہ کی بھی اطاعت کر لیتے، اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج یہ تکلیف کے دن ہم کو نہ دیکھنے پڑتے۔ ہم جہنم کے اندر جو جلس رہے ہیں، الٹ پلٹ ہو رہے ہیں چہرے ہمارے، تو وہ افسوس کریں گے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور پھر کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور یوں کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑکوں کی اطاعت کی، ہم نے سرداروں کا مانا، وہ جہنم میں یہ کہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو جہنم میں نہیں جاتے۔ ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی، وَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے ان لوگوں نے راستے سے بھٹکا دیا۔ یا اللہ تو ان لوگوں کو ڈبل عذاب دینا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا،
یہ قرآن کہہ رہا ہے سچی دوستی اللہ کے اس کے رسول سے کر لو میرے بھائیوں، اطاعت کے اوپر آ جاؤ۔ ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، بہت ہی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ آرمینیا اور آذربائیجان، اس کے بارے میں بھی حدیثیں آ چکی ہے۔ ہاں، جنگیں چل رہی ہے دنیا کے اندر۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی، آپ نے جس طرح سے سمجھایا تھا اور وارننگ دی تھی، پیشن گوئیاں بیان کی تھی، وہ ساری پیشن گوئیاں اب سامنے آ رہی ہیں۔ مکہ کے کعبہ کے بیت اللہ کے دروازے تک کا گاڑی پہنچ گئی ہے۔ ہاں، حرم شریف کے اندر، حرم شریف کا جو دروازہ ہے وہاں تک تو گاڑی گھس گئی ہے۔ یاد رکھو، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک کالا آدمی چھوٹی چھوٹی پنڈلی والا کعبہ کو توڑے گا۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ایک آدمی گاڑی لے کے گیا اور حرم شریف کا جو دروازہ ہے دروازے کو توڑ کے سیکیورٹی نے روک دیا۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے آقا نے فرما دی۔ میرے بھائیوں، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، الگ الگ قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، وارننگیں آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اب کچھ ہی سال بچے ہیں، سورج بجا عشق کے وسط سے نکلنے والا ہے۔ ارے وہ تاریخ دے دے یا کوئی سن بتلا دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کبھی بھی ہو سکتا، اور جب وہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جاؤ، اور اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنی کوئی ترقی کر لے، لیکن اس دین کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اب آگے جب اطاعت آپ کی واجب ہوتی ہے تو اب آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ محبوب کی ہر ادا پیاری ہوا کرتی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نبی مانا، آخری نبی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، تو اب ہمیں آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کے حقوق میں سے ہے، حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی جی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کچھ لوگوں نے اس زمانے کے اندر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ انا نحب اللہ، یہ اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے محبت کرتے، یہ کہا تھا کچھ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اچھا تم اللہ سے محبت کرتے تو میرے نبی کا اتباع کرو، تمہاری محبت کا پتہ چل جائے گا کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا، منافق تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ نحن اشد حبا للہ، ہم تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، یہ بات کہی تھی کعب بن اشرف نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اچھا تو دعویٰ کر رہا ہے محبت کا، اللہ کی محبت کا دعویٰ، چلو میرے نبی کا اتباع کرو، پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرا حکم ہے کہ میرے نبی کا اتباع کرو تو پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ اسی کو تو حضور نے مروا ڈالا تھا، بہت گالیاں دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب بن اشرف۔ ہاں، بات یہ ہے میرے عزیزو کہ بغیر اتباع کے کام چلنے والا نہیں ہے۔ شرط ایمان
مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار مگر پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ شرط ایمان، ایمان کی شرط کیا ہے؟ مصطفیٰ سے والہانہ پیار، حضور سے سچی محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ کیسی محبت کہ پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ایک صحابی نے اپنی آنکھیں پھوڑ دی کہ اب یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ کسی کو دیکھے، جس محبوب کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی یہ آنکھیں، اب وہی نہیں رہے تو دیکھیں گے کس کو؟ آج ہماری زندگی کے اندر جتنی سنتوں کی مخالفت ہے میرے بھائیوں، قدم قدم کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے۔ ارے محبت ایسی ہوتی ہے؟ تعصي الرسول وأنت تزعم حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب يطيع۔ رسول کی نافرمانی کرتے جا رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، دعویٰ کرتا ہے محبت نبی کا۔ یہ تو تیرا عجیب سا معاملہ ہے، عجیب و غریب بات ہے، ادھر حضور کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور انہی کی مخالفت۔ بہت سارے لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر سلامی پیش کرنے کے لیے وہاں پہ روتے ہیں، اور داڑھی کا نام نہیں ہے، نام و نشان نہیں داڑھی کا، سر پہ ٹوپی نہیں، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے بہت محبت ہے؟ کس اینگل سے کہہ رہے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ سے اگر سچی محبت ہوتی تو ہمارا لباس بھی سوچتے اور پوچھتے، کھانا بھی پوچھتے کہ حضور کیا کھاتے تھے، حضور کو کیا پسند تھا، حضور کی نماز کا طریقہ کیا تھا، یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں باتوں سے کام چلتا ہو تو باتوں ہی سے چلا لیتے، کام نام کی چیز نہیں، پر کام کون دیکھنے آتا ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کے روزے پہ جا کے آدمی روے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور زندگی میں سنتیں نہ ہو، ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں اطاعت ہو، فرما برداری ہو۔ کتنی فرما برداری؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پبلک باتھ روم میں گئے، پبلک اس کو حمام کہتے ہیں، حمام، پبلک باتھ روم میں گئے، سارے لوگ اپنے کپڑے ایسے نکال کے جا رہے، آپ نے اپنے کپڑے نہیں نکالے کیونکہ وہ حدیث ان کے ذہن میں تھی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزرہ، کہ بمئزر، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ باتھ روم میں جاوے تو کپڑا پہن کے جاؤ۔ اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے کپڑے نہیں نکالے۔ دیکھیے بہت بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، رات کو سو گئے، خواب میں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یا ابن اخی، اے بھتیجے، ان اللہ بعث الی یا احمد ابشر، اے احمد خوشخبری حاصل کرو۔ ایک کہنے والا کہہ رہا یا احمد ابشر، اے احمد خوشخبری حاصل کرو، اس لیے کہ فإن اللہ قد غفر لک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے، باستعمال کا سننا، میری ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تم کو امام بنائے گا جس کی اقتدا کی جائے گی۔ آج بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چل رہا ہے، 4 اماموں میں سے وہ ایک امام ہے۔ پوچھا کہ من انت، آپ کون ہو؟ کا جبرائیل ہوں میں۔ یہ ہے سنت نبوی کے اتباع کا فائدہ۔
اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے۔ دنیا کی محنت کر لو، کتنی کر لو، لیکن سنت زندگی میں نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، القصد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ۔ آدمی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مودریشن کے ساتھ چلتا رہے گا، درمیانی چال چلتا رہے گا، یہ بہتر ہے بدعت کے ساتھ کتنی محنت کر لے آدمی، بدعت کے ساتھ کتنی بھی محنت کر لے کوئی فائدہ نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اتباعها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک ہی کام ہے، اس کا اتباع کرو۔ حضور کی سنتوں میں ایک ہی کام، اس کا اتباع، دوسرا کوئی کام نہیں، یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق آپ پر ایمان رکھنا، ایک، دوسرا حق آپ کی اطاعت کرنا، تیسرا حق آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ جو سنتوں کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پہ چلنا، میری سنت پہ چلنا تم پر ضروری، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا۔ خلفاء راشدین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کہا کہ ان خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچاؤ، اپنے آپ کو دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے سے بچاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہماری زندگی کے اندر ہم نے کس کو جگہ دے رکھی، کہاں ہے سنتیں؟ بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں سنتوں کو جگہ دو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی جلوس نکال لیا، حضور کا حق ادا کر دیا، ہم نے برتھ ڈے منا لی حضور کی، حضور کا حق ادا ہو گیا۔ اس سے حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آج دنیا کے اندر دیکھو میرے عزیزو، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 ربیع الاول پائی، لیکن کبھی برتھ ڈے پارٹی نہیں منائی، آپ نے نہیں منائی۔ کیا آپ نے فرمایا بھی نہیں کہ میرے بات کرنا؟ قربانی کا تو کہا تھا نا حضور، کس کو کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا نا کہ علی میرے بات قربانی کرتے رہنا، اس لیے ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو کسی نے پوچھا کرے 2، کہ ایک میری طرف سے اور ایک میرے آقا کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میری برتھ ڈے پارٹی کرتے رہے۔ ارے حضور نے اپنی تو نہیں کی، لیکن نواسے رسول کی بھی نہیں کی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں، کیا کرنا ہے؟
اتباع کرنا. فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ ان کو بتلا دو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرا اتباع کرو نبی کا. کیا ہوگا میرا اتباع کرو گے تو؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والا اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پیار کرتا ہے. اور پھر دوسرا کیا کرتا ہے، یغفر لکم، انہیں اللہ معاف بھی کر دے. لیکن میرے بھائیوں، معاف کرنا میں بہت کھل کے ایک بات کہتا ہوں، ہم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا. ہمارے بچے، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، بچے کی پارٹی کرتے ہیں تو بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی طرح سمجھ لیا کہ سال میں ایک آدھ دن ان کے لیے فادرس ڈے منا لیا، ابا بھی خوش ہو گیا میرا بیٹا آتا ہے. امی کا ایک دن مدرس ڈے منا لیا، ماں خوش ہو گئی میرا بیٹا گنتا ہے مجھ کو. میرے بھائیوں یاد رکھو، جلسہ جلوس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اپنے دل جگمگیں گے نہیں، سنت نبوی سے روشن نہیں ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اتباع کرو، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. دین کے معاملے میں پرانی چیز اچھی ہے، دین کے معاملے میں، اور دنیا کی راحت کے اعتبار سے نئی نئی چیزیں اچھی لگتی ہے کہ نہیں بھائی؟ دین کے معاملے میں تو پرانی چیز پکڑنی پڑے گی آپ کو، اور پرانی چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مفتی تو پتہ نہیں سبھی چیزیں ختم کر رہا ہے، سبھی چیزیں. ارے بھائیوں، جو چیز حضور کے زمانے میں تھی اس کو زندہ، جب تک ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا، حضور کی سنتیں نہیں ہوگی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، نہ مقبولیت ملے گی نہ محبوبیت ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خالد ابن اسید نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ نماز گھرے رہو تو کیسے پڑھو، یہ تو ہمیں پتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی صلاۃ الخوف کیسی نماز پڑھنے کی، لیکن سفر میں نماز کیسے پڑھے وہ تو ہمیں ملتا نہیں قرآن میں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ یابن اخی، ارے بھتیجے سن ایک بات، ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. ولا نعلم شیئا، ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں. وانما نفعل كما رأيناه يفعل، ہم تو ایسا کرتے جیسا ان کو کرتے دیکھا تھا. حضور جیسا کرتے تھے ویسا ہم نے کیا. بڑے راستے کے اندر ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی سواری کو ایسے گھما رہے ہیں، ایسے گھما رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے تو حضور کو یہ کرتے دیکھا تھا اس جگہ کے اوپر، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. دیکھیے میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے آج ہم اپنی اولاد کی بھی برسیں مناتے ہیں اور فوٹو کھینچ کے رکھ رہے ہیں وائبر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر چڑھا رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے. مفتی صاحب تم 1400 سال پرانی بات مت کرو، خدا کی قسم ہمیں وہیں آنا پڑے گا، وہی 1400 سال پرانا جانا پڑے گا. ورنہ آرمینیا کی اور آذربائیجان کی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کیا ہوگا، اس کے بعد کس کی باری ہوگی اور کیا ہونے والا ہے. میں نے جیسے ابھی آپ کو بیان میں ایک بات کہی تھی، ہم بہت کٹھن مرحلے پہ آ چکے ہیں، بہت کٹھن مرحلے پہ آ چکے ہیں. یہاں تک کہ سائنسدان اب دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ 2027 کے اندر سورج بجائے ایسٹ کے ویسٹ سے نکلنے والا ہے. اب ان کی بات میں کتنی طاقت ہے وہ تو خدا جانتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے یہ بات بتلائی تھی اور وہ زمانہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. اور اس آدمی کا دعویٰ یہ بھی ہے، کوئی مظہر الامین نام کا کوئی سائنسدان ہے جس نے امریکہ کے اندر بھی اس کا کورس کیا، اسلامی تعلیمات سے بھی وہ واقف ہے. اس کا کہنا ہے کہ 2037 کے اندر مہدی علیہ السلام کا خروج اور دجال کا زمانہ آ جائے گا. اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے وہ اپنی جگہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے
کوئی تعین نہیں فرمائے کہ حالات بتائے تھے کہ اس طرح سے حالات ہوں گے، شام کے اوپر ایسے حالات آئیں گے، مصر پہ ایسے آئیں گے، آذربائیجان اور یہ ان ملکوں کے یہ حالات آئیں گے، یہ حضور نے فرمایا تھا اور آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ میری امت کو بادشاہ وقت کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم اس ملک کے اندر بہت ہی امن و سکون کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور کتنا ثواب۔ المتمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ہم لوگ مطلق کہتے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب، نہیں، جو سنت مردہ ہو چکی ہے، سنت کا خاتمہ ہو گیا، مر گئی، ایسی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ آج میرے بھائیوں، سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، بے پردگی ہمارے گھر سے جنم لے رہی ہے۔ آج ہم نے حضور کو اپنے جیسا سمجھ لی۔ بتاؤں میں آپ کو کیسے؟ جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی برتھڈے مناتے ہیں اور بچے خوش ہوتے ہیں، بیویاں خوش ہوتی ہے، بیوی کا اگر برتھڈے چلا جاوے اور اس کو کوئی گفٹ نہ دی ہو تو وہ ناراض ہو جاتی ہے کہ اچھا میری برتھڈے چلی گئی، تم نے کچھ کیا نہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ 12 ربیع الاول آتی ہے، کہا کہ بھائی برتھڈے منا لو، کیک بناؤ، اور اسی کیک کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کا نام اور اس پہ چھری چلا رہے۔ استغفراللہ۔ یاد رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منائی جا رہی ہے، اسی سے مسلمانوں نے لیا ہے، ورنہ آج سے 20 سال پہلے اخبار کے اندر ہم 12 وفات پڑھتے ہیں، انڈیا کے اندر 12 وفات۔ حضور کی وفات 12 تاریخ کو یقیناً ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں، لیکن پیدائش کس تاریخ کو ہے؟ فتاوی رضویہ، بریلوی عالم ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب ہم لوگوں نے اس کو تہوار بنا لیا۔ ابھی لاسٹ ہفتے کی بات کرتا ہوں کہ میں سر کے بال کٹوانے کے لیے گیا ایک باربر کی دکان پہ، تو وہ دوستوں وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا ہندو، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد دیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ آپ کی عید آ رہی ہے؟ میں کہا نہیں، ہماری تو 2 عیدیں ہیں۔ کافی اعلان ہوا؟ میں کہ نہیں، ہماری تو ایک تو رمضان عید اور ایک بقرہ عید، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ میری امت کی 2 عیدیں ہوگی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب اگر ہم یوں کہ تیسری بھی عید ہے، نعوذ باللہ، ہم نے حضور پہ یہ الزام لگا دیا کہ حضور نے اس بات کو چھپایا تھا، حالانکہ حضور نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے؟ یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہاں پہ؟ عرفات کے میدان میں پوچھا تھا صحابہ کو، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ دین کی کوئی بات باقی نہیں ہے جس کو حضور نے بتلایا نہ ہو۔ اگر ہم نے کسی بات کو حضور کی طرف منسوب کیا، غلط منسوب کیا، تو یاد رکھو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کیا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس لیے حدیث کو بہت ہی اس کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور سوچ کر کہنا چاہیے، کیونکہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور بہت سخت وعید ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک حق حضور پر ایمان لانا ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ جتنی باتیں لائے، جتنی باتوں کا حکم دیا، جتنی باتوں سے روکا، وہ ساری باتیں سچ تھی۔ یہ زبان سے بھی بولنا اور دل سے بھی اس کا یقین کرنا، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق حضور کی اطاعت کرنا۔ تیسرا حق حضور کی سنتوں پہ چلنا، اور بھی آپ کی محبت ہے، آپ پر درود شریف پڑھنا ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اور بھی حقوق ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں میرے عزیزوں، یہ سنتیں آئے گی زندگی میں کیسے؟ یہ فکر سے آئے گی، ایسے نہیں آ جائے گی۔ آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز سنت ہے، کیا طریقہ ہے حضور کا کھانے کا،
کیا طریقہ ہے حضور کے سینے کا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا اس دعوت کے کام کے اندر یہی تھا کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی حضور کے طریقے پہ آ جاوے، اور کوئی مقصد نہیں، یہی مقصد تھا. اس لیے کہ دنیا میں جو بے دینی پھیلی ہوئی تھی اس وقت بھی اور آج بھی پھیلی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا لیں، اس کے ساتھ جوائنٹ کر لیں، کیونکہ علم اس کا تیسرا نمبر ہے، علم اور ذکر. اگر علم نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ ایک عالم شیطان پر اتنا بھاری ہے جو 1000 عابد بھاری نہیں پڑتے. 1000 عابد کو ورگلانا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک عالم کو ورگلانا شیطان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. بلکہ دنیا کی آج کی قومیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہے، یاد رکھنے اس بات کو کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں یہ بات آئی تھی انڈیا میں کہ ایک یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ایسے عبادت کرنے والے اور کچھ نمازی ہیں ان کو تو ایک ویکسین میں ہم ختم کر دیں گے، لیکن ان کے جو علماء ہیں ان کے اوپر تھوڑی محنت ہمیں کرنی پڑے گی، وہ یہ تو ایک ہی ویکسین میں آ سکتے ہیں، باقی دوسرے لوگوں کو آپ دیکھیے ان حالات میں جتنے علماء گزرے ہیں اس دنیا سے گئے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم جا رہا ہے. اگر ہم نے علم کے حصول کے جو ذرائع ہے، دعوت و تبلیغ میں جانا، مدارس میں اپنے اولاد کو بھیجنا اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تعلیم کے حلقوں میں جانا، یہ جتنی بھی ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، اگر ہم نے ان کو مسدود کر دیا اور اسٹاپ کر دیا تو پھر علم نہیں آئے گا. علم نہیں آئے گا تو جہالت رہے گی، جہالت رہے گی تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اس دور کے اندر اپنی زندگی کے اندر سنت نبویہ کو اچھی طرح سے داخل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. این دعا ازمن والجملہ جہاں آمین. بعد واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.